کوئٹہ میں گیس لیکیج کے باعث ہونے والے دھماکے میں 5 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نوکنڈی میں RCD شاہراہ پر گاڑیوں کے مابین تصادم کے نتیجے میں زمباد ڈرائیور سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کوہلو میں پستول صاف کرتے ہوئے گولی چلنے سے نوجوان جاں بحق، خضدار سے لاش برآمد۔ آج جنوری کی 15 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق گیس لیکیج کا واقعہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں پیش آیا، جہاں مسلم اتحاد کالونی میں رہائش پذیر 40 سالہ شرف الدین کے گھر میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا، جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پا لیا گیا۔ دھماکے میں جاں بحق ہونے والے بچوں کی عمریں 5 سے 12 سال تک بتائی جاتی ہیں۔ نوکنڈی کے علاقے عیسیٰ طاہر لانڈی کے قریب RCD شاہراہ پر زمباد اور بوزر گاڑی کے مابین تصادم کے نتیجے میں زمباد ڈرائیور سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ہلاک افراد کی شناخت محمد حیات، نعمت اللہ اور ایاز کے نام سے ہوئی ہے۔ ہلاک افراد کا تعلق دالبندین، احمد وال اور خاران سے بتایا جاتا ہے۔ لیوی ذرائع کے مطابق کوہلو میں محمد اسلم ولد بنگل خان نامی 13 سالہ نوجوان پستول صاف کرتے ہوئے اتفاقاً گولی چلنے سے جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کوہلو کے علاقے کھیچڑ شاہی جا کا رہائشی تھا۔ علاوہ ازیں لیوی ذرائع کے مطابق ہفتہ کو خضدار میں محمد اعظم نامی شخص کی نعش برآمد کر لی گئی، جو گزشتہ روز لاپتہ ہوا تھا۔ لیویز نے نعش کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ محکمہ فشریز کی ممنوعہ جالوں پر پابندی، ٹرالرز کو بلوچستان کی سمندری حدود سے دور رہنے کی ہدایت۔ ماہی گیروں کی جانب سے کی گئی شکایات پر محکمہ فشریز نے فشریز آرڈیننس پر سختی سے عمل درآمد کرانے کے لیے وائی نیٹ اور گجا والی ٹرالرز کو بلوچستان کے سمندری حدود سے دور رہنے کا سختی سے نوٹس جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ ریکوڈک منصوبے پر کام کرنے والی کمپنی بیرک گولڈ کارپوریشن نے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں دفتر بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ ریکوڈک معاہدے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں رسمی تقریب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بزنجو اور بیرک گولڈ کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو مسٹر مارک بریسٹو کی تقریب میں شرکت۔ اپوزیشن لیڈر ملک سکندر خان ایڈوکیٹ، بلوچستان کے وزراء اور حکومت اور اپوزیشن کے اراکین اسمبلی سمیت ریکوڈک منصوبے کی ٹیم کی بھی شرکت۔ ڈیوٹیوں سے غیر حاضر اسکول اور کالج اسٹاف کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ محکمہ تعلیم کالجز کی جانب سے اندرون بلوچستان کے کالجز میں درس و تدریس کا معیار بہتر کرنے، اساتذہ کی کمی دور کرنے اور طلباء و طالبات کو بہتر سے بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے غیر معمولی اقدامات کا سلسلہ جاری۔ خاران اور جوب میں بورڈ آفس کی نئی برانچوں کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری۔ عرصہ دراز سے ڈیپوٹیشن پر گئے کالج اساتذہ کو بھی واپس بلا لیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو مراسلہ جاری۔ عوامی حلقوں، طلباء اور والدین کی جانب سے کالج تعلیم کے فروغ کے لیے شروع کیے گئے اقدامات کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں آٹے کا بحران، حکومتی سستا آٹا پوائنٹ پر بھی 20 کلو تھیلے پر 39 روپے کا اضافہ۔ بلوچستان میں آٹے کا بحران تاحال جاری ہے۔ کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2900 روپے تک جا پہنچا ہے۔ دوسری جانب بلوچستان حکومت کو پاسکو سے گندم مہنگی ملنے کی وجہ سے سستا آٹا پوائنٹس پر 1471 روپے میں ملنے والے 20 کلو کے سرکاری آٹے کے تھیلے میں 39 روپے اضافہ کر کے قیمت 1510 روپے میں مختص کر دی گئی ہے۔ کوئٹہ میں فی کلو آٹا 1140 روپے کا ہو گیا ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2900 روپے، 50 کلو آٹے کا تھیلا 7100 سے اور 100 کلو آٹا 14200 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ بولان میں چیکنگ کے دوران مسلح افراد کی فائرنگ، اہلکار زخمی۔ بولان میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے دوران چیکنگ مسلح افراد کی فائرنگ سے ہیڈ کانسٹیبل مقبول احمد ابڑو شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی اہلکار کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس مزید کارروائی کر رہی ہے۔
آئندہ انتخابات میں مداخلت سے ملک مزید عدم استحکام کا شکار ہوگا: ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر و سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سے آل پارٹیز کیچ کے کنوینر خالد ولی سیفی کی قیادت میں آل پارٹیز کیچ کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد نے مردم شماری و دیگر ایشو سے متعلق ان سے گفتگو کی۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کہا ہے کہ آل پارٹیز کے پلیٹ فارم پر سیاسی جماعتوں کا اتحاد خوش آئند ہے اور کیچ کی ضرورت ہے۔ اجتماعی عوامی ایشوز کے حل میں آل پارٹیز کا کردار لائق تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ مردم شماری بلوچستان کے لیے انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ سیاسی کارکن مردم شماری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ڈاکٹر مالک بلوچ نے کہا کہ ملک اس وقت شدید سیاسی بحران اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہے۔ بحرانوں سے نکلنے کے لیے تمام اداروں کو 1973 کے آئین کے تحت متعین کردہ حدود کے اندر رہنا ہوگا۔ پارلیمنٹ سپریم اور عوام طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ جب الیکشن میں عوام کا عمل دخل کم اور ٹپا ماری ہوگی تو ملک استحکام کے بجائے مزید زوال کی جانب بڑھے گا۔ ملک کے استحکام اور بہتری کے لیے الیکشن میں مداخلت سے گریز اور عوام کے حق کی رائے دی ہے کہ حق کو تسلیم کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ تاریخ سے سبق سیکھے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ نیپال میں مسافر طیارہ گر کر تباہ، 72 افراد جاں بحق۔ حکام کے مطابق پوکھرا ایئرپورٹ پر ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس میں 72 مسافر سوار تھے۔ نیپال کے سول ایوی ایشن اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق حادثے کے بعد سے اب تک 40 لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ گیٹی ایئر لائنز کا طیارہ کٹمنڈو سے پوکھرا جا رہا تھا جب لینڈنگ کے وقت وہ گر کر تباہ ہو گیا۔ ایران میں برطانوی شہریت رکھنے والے سابق نائب ایرانی وزیر دفاع علی رضا اکبری کی پانسی کے رد عمل میں برطانیہ نے ایران میں اپنے سفیر کو عارضی طور پر واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی کا کہنا ہے کہ ایران سے اپنے سفیر کو عارضی طور پر واپس بلائیں گے۔ ہمارا رد عمل ابھی تک کے اعلان کیے گئے اقدامات تک محدود نہیں ہوگا۔ برطانیہ کے آئندہ اقدامات کا فیصلہ مشاورت سے کریں گے۔ اسرائیل میں 7,500 سال پرانے شتر مرغ کے انڈے دریافت۔ اسرائیلی ماہرین نے آثار قدیمہ کو صحرائے نقب سے ملنے والے شتر مرغ کے انڈے ثابت حالت میں نہیں بلکہ ان کے چلکے ملے ہیں۔ انڈوں کے یہ چلکے صحرا میں واقع ایک پرانے آتش دان سے ملے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شتر مرغ کے انڈوں کا آتش دان کے قریب ملنا یہ بتاتا ہے کہ انہیں وہاں آباد خانہ بدوشوں نے جمع کیا تھا۔ تاہم اس کا مقصد معلوم کرنے کے لیے لیبارٹری میں تجزیہ کرنا ہوگا، جس کے بعد اس حوالے سے مزید معلوم ہو سکے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قدیمی خانہ بدوش شتر مرغ کے انڈے کھانے کے علاوہ انہیں سجاوٹ اور پانی کے برتن کے طور پر رکھنے کے علاوہ مختلف استعمال میں لاتے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شتر مرغ کے انڈوں کے چلکے حیران کن طور پر کافی حد تک محفوظ حالت میں ہیں۔ ان کا تجزیہ کرنے سے اس دور کے حوالے سے نئی معلومات ملنے کی امید ہے۔ بلیک لائیوز میٹرز کی بانی سیاہ فام خاتون امریکی پولیس کے تشدد سے ہلاک۔ بلیک لائیوز میٹرز کی شریک بانی خاتون امریکی پولیس کی جانب سے گرفتاری کے دوران ہلاک ہو گئیں۔ امریکی پولیس نے مذکورہ خاتون کو گرفتاری کے دوران ٹیزر نامی آلے سے بار بار کرنٹ لگایا جس سے وہ ہلاک ہو گئیں۔ پولیس کی گرفتاری کے دوران خاتون نے مزاحمت کی کوشش کی تو اہلکار نے خاتون کو کرنٹ نما آلہ لگایا، جس کی تکلیف سے خاتون نے مزاحمت ختم کر دی اور پولیس کو کرنٹ لگانے سے منع کرتی رہی۔ اس دوران خاتون مدد کے لیے بھی چلاتی رہی۔ خاتون کی جانب سے مزاحمت ختم کرنے کے باوجود پولیس اسے کرنٹ لگاتی رہی، جس کے باعث خاتون ہلاک ہو گئی۔ واضح رہے کہ بلیک لائیوز میٹرز نامی تنظیم سیاہ فام امریکیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف بنائی گئی ہے۔
سائنسدانوں کی اہم پیشرفت بڑھاپا ماضی کا قصہ بننے کے قریب، بیشتر افراد بڑھاپے کے ساتھ آنے والی جسمانی کمزوریوں اور بیماریوں سے بچنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور لگتا ہے کہ ایسا بہت جلد ممکن ہو سکے گا۔ امریکہ کے ہارورڈ میڈیکل اسکول کے ماہرین نے اس سوال کا جواب ڈھونڈ لیا ہے کہ ہم لوگ بوڑھے کیوں ہوتے ہیں۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ بلوچستانافیئرز.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔